بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے سجدے کی روحانیت اور سجدے کی سائنس۔ سجدہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ میں اپنی بات کو اس شعر سے شروع کروں گا کہ مرزا غالب کا یہ شعر ہے: سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، صدیوں سے تیرے سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ یعنی سجدہ تو یہ ہونا کہ کم از کم اس سے دنیا تو بدلے، ٹھیک ہے، اور سجدے کی جو معرفت ہے، سجدے کا جو روحانی مقام ہے، اس سے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ پورا دن انسان کبھی باہر جاتا ہے، کبھی مختلف کام کرتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی باتیں کرتا ہے، کبھی اپنی جو بھی اس کی جاب ہو یا کام ہو وہ کرتا ہے۔ تو اس دوران اس کے دماغ سے کچھ لہروں کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے، جن کی سمت جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوتی ہے، اور دوسری طرف زمین سے جو لہریں نکلتی ہیں وہ کوئی بھی چیز ہے نا، وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ زمین مثلا انسان ہے تو اس کو کھینچ رہی ہے، کوئی بھی چیز اوپر ہم پھینکتے ہیں تو وہ نیچے آ جاتی ہے، اسی قوت کے تحت آتی ہے جس کو زمین کی کشش کی قوت کہتے ہیں، کشش ثقل اس کو کہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پورا دن ہم کام کر رہے ہیں، یہ زمین کی جو لہریں ہیں، زمین کی جو کشش ہے وہ ہمیں اور ہمارے دماغ کو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے، جبکہ ہم نے دن بھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، ہماری جو دماغ کی لہریں ہیں وہ اوپر کی طرف کام کر رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ رابطے میں۔ اس کشمکش میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ تھک جاتا ہے، ہمارا دماغ تھک جاتا ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم سکون کرتے ہیں، ہم پھر حتیٰ کہ اتنے تھک جاتے ہیں دماغی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، کہ ہم پھر رات کو تھک ہار کر لیٹ جاتے ہیں اور دوبارہ اپنے آپ کو وہ ہم ریلیکس کرتے ہیں۔ یہ سہولت جسم کو ریلیکس کرنے کی، کیونکہ ریسرچز یہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم ریلیکس ہوں گے اتنا زیادہ ہم کسی بھی کام میں ہماری جو کام کرنے کی ایفیشنسی جو ہے، جو صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ پورے دن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چانس دی ہے، لیکن وہ بس ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں، اور ہم یہ گفٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ کہ نماز کے اندر یہ ہمیں گفٹ دیا گیا ہے، یہی چیز کہ ہم اس میں ایک ایسی حالت کی طرف چلے جاتے ہیں جو ہمارے اضافی چارج کو دور کر دیتی ہے۔ پورے دن میں ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی پر، ہمارے جسم پر اضافی چارج آ جاتا ہے، جس کو فزکس کی زبان میں الیکٹروسٹیٹک چارج کہتے ہیں۔ اب اس کا بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے اگر آپ کام میں ایفیشنسی چاہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ اب دیکھیں، نماز تو ایک سکون کی عبادت ہے نا، تو پھر بھی ہم اس کو جو ہے وہ اتنی جلدی سے کر رہے ہوتے ہیں، اتنی جلدی سجدے کر رہے ہیں، جلدی پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو پھر وہ اس کا جو مغز ہے وہ تو رہ جاتا ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس دوران اگر ہم جلدی سے نماز پڑھیں گے تو جلد بازی کے متعلق نفسیات یہ کہتی ہے کہ جلد بازی بے چینی، اضطراب اور ذہنی دباؤ پیدا کرتی ہے، جس سے پھر باقی امراض جنم لے لیتے ہیں اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ تو سکون کیسے حاصل ہوگا؟ جب ہم نماز میں سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم سجدہ لمبا کریں۔ جلدی کا سجدہ کیوں نہیں ہونا چاہیے اور لمبا سجدہ کیوں ہونا چاہیے؟ اس کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جب انسان کے ہاتھ، انسان کا سر، اس کے پاؤں، اس کے گھٹنے زمین کو لگتے ہیں تو باڈی کا جو اضافی چارج ہوتا ہے وہ زمین میں جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے باڈی ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ وہ کتنا وقت چاہیے؟ وہ ایک سانس لینے سے لے کر ایک سانس کے خارج ہونے تک کا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، تو یہ کم از کم اگر ہم اس کو آرام سے پڑھیں تو یہ اتنا ہی ٹائم بن جاتا ہے کہ جتنا ہمیں ریلیکس ہونے کے لیے چاہیے۔ ہمارا پورے کا پورا باڈی کا جو اضافی چارج ہے وہ زمین میں سے جذب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسے کم ٹائم دیں گے
تو باڈی تو ابھی ریلیکس ہوئی نہیں، باڈی تو ہماری بیلنس ہی نہیں ہوئی، اور ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بجائے سکون کے وہ بے چینی اور سر درد اور ذہنی دباؤ ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ اگر اس طریقے سے ہم اپنے سجدوں کو لمبا کر لیں، مطلب 3 مرتبہ تو ہمیں وہ بتا دیا گیا نا، 3 دفعہ پڑھنا، 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہم اسے زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کے بعد خاموش بھی رہ سکتے ہیں، تو اس کے اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ تو ایک علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا اور رب سے، یعنی کہ ہم تو بس قرض سمجھ لیتے ہیں کہ بس قرض ہے، فوری فوری جا کے اور اس قرض کو اتار کے تو آ جاؤ، یعنی وہ محبت اور وہ سجدہ عشق جس کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بات کی ہے، وہ اس کی طرف تو ہم سوچتے ہی نہیں۔ تو اس سکون والے سجدے میں بتایا یہ گیا ہے کہ ہم ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اتنا رکھیں کہ ایک سانس لینے سے لے کر ایک سانس خارج کرنے تک کم از کم ٹائم پیریڈ ہے، اگر آپ اس سے زیادہ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب دوسری بات کی طرف ہم آتے ہیں، وہ ہے سجدے میں دماغی حالت کیا ہوتی ہے۔ انسانی ذہن مختلف اوقات میں مختلف طرح کی لہریں جو ہیں وہ خارج کر رہا ہوتا ہے۔ سوتے وقت علیحدہ ہیں، خواب کے وقت علیحدہ لہریں ہوتی ہیں، ان کی فریکوینسی بھی ان کی علیحدہ ہوتی ہے، کام کرتے وقت علیحدہ لہریں خارج ہوتی ہیں، سکون میں بیٹھے ہوں تو علیحدہ ہوتی ہیں، مراقبے کی حالت میں ہوں تو علیحدہ ہوتی ہیں۔ تو جب انسان نارمل ورکنگ کر رہا ہو نا دن کی، تو بیٹا ویوز خارج ہو رہی ہوتی ہیں جن کی فریکوینسی 12 سے لے کر 30 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں ایک ریلیکس کنڈیشن کی طرف جب ہم جاتے ہیں اور سکون کی کنڈیشن کی طرف جاتے ہیں، تو اس وقت الفا ویوز خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کی جو رینج ہے وہ 8 سے 12 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ یہ وہی ہے جو مراقباتی حالت میں انسان کو سکون کی حالت میں حاصل ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس پر جتنا زیادہ آپ برقرار رہیں گے، جتنا ٹائم اس پر لگائیں گے، اتنی ہی زیادہ یہ بڑھتی چلی جائیں گی، اور آپ کو اس کے جو یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو روحانی قوتیں جو ہیں نا وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اب یہ جب یہ الفا ویوز آتی ہیں اور جب ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں، دماغی حالت اس کنڈیشن میں پہنچتی ہے کہ الفا ویوز کا اخراج جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت انسانی ذہن ایک ایسی حالت میں آ جاتا ہے کہ وہ سینڈ بھی کر سکتا ہے اور ریسیو بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا تعلق کائناتی شعور کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکہ میں ساغر صدیقی صاحب کا ایک شعر آ رہا ہے ذہن میں، وہ آپ کو سنا دوں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ تو وہ عالم مدہوشی والی بات جو انہوں نے کی ہے، ہم اس کو ڈیپ میڈیٹیشن کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی گہرا مراقبہ جو ہے، یعنی سجدے کی وہ خاص حالت کہ جس میں جب انسان جاتا ہے تو اس کا تعلق کائناتی شعور کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب کائناتی شعور کیا چیز ہے؟ کائناتی شعور یہ ہے کہ جس طرح ہر بندے کا علیحدہ سے شعور ہوتا ہے اور اس کے مطابق انسان کام کر رہا ہوتا ہے، سوچ و بچار کر رہا ہوتا ہے، تو ایک وہ شعور ہے جس کے مطابق یہ کائنات چلائی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے جو پلاننگ ہے، جو منصوبہ بندی ہے، اس میں جو ہونے والے کام ہیں، جو ہو چکے ہیں یا جو ہوں گے، یا آنے والے وقت کے متعلق چیزیں ہیں، یا گزرے وقت سے متعلق چیزیں ہیں، یا موجودہ جو حالات ہیں، تو وہ سارے کے ساروں کی جو ان کا ڈیٹا جو ہے وہ کائناتی شعور میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ کنڈیشن آتی ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اس کائناتی شعور کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور کنیکٹ کس ذریعے کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ کاسمک ریز، انسان اس لیول تک چلا جاتا ہے کہ وہ کاسمک ریز کے ذریعے سے کائناتی شعور تک اپروچ کر لیتا ہے، اور اس دوران انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ قرب الہی کی منزلوں کی طرف ہوتا ہے۔
تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس دوران جو ہے وہ مطلب اس کائناتی جو شعور ہے اس سے کئی چیزیں لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق ان کی زندگیاں جو ہے وہ کئی میسج لے لیتے ہیں جس سے ان کی زندگیاں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں. اور بلکہ وہ ایک دانشور کا ایک قول بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ سجدہ پریشانیوں کی دوا ہے. پریشانی اگر بڑھ جائیں تو دوا کی مقدار بڑھا دیں. تو دیکھو نا کتنی مطلب کہ بڑی بات کی ہے کہ سجدہ پریشانیوں کی میڈیسن ہے. تو اس میڈیسن کو جب پریشانیاں بڑھ رہی ہیں تو یہ میڈیسن بڑھا دیں. میڈیسن بڑھانے کا مطلب یہ کہ سجدوں کو بڑھا دیں آپ. لیکن یہ جلد بازی کے سجدے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جلد بازی کے سجدے انسان کو نقصان دیتے ہیں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو اس طرح سے کیے ہوئے سجدے اور اس طرح کی مطلب کہ عبادات کہ جس میں دل کہیں اور ہو. ٹھیک ہے. بلکہ وہ ایک حدیث بھی ہے نا لا صلاۃ الا بحضور القلب, یعنی کہ اگر قلب حاضر نہیں ہو تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے ابلیس کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے بھی سجدے سے انکار کیا تھا. اگر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر وہ سجدہ کر لیتا تو اس کو سمجھ آ جاتی بات, تو صرف اس نے سجدہ نہیں کیا. تو سجدے میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے بلکہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ جب بھی آپ کو کوئی خوشخبری ملتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی تھی تو آپ سجدے کی حالت میں چلے جاتے تھے. تو لوگوں نے جب پوچھا کہ آپ سجدہ کیوں کرتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کی کامیابی کی یا اس طرح کی خوشخبری ملتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا. اور وہ شکر آپ سجدے کی حالت میں جا کے کرتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ قریب کیسے ہوتا ہے. تو جب سجدے کی حالت تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس دوران انسان جو ہے پہلے ایک نیت کرتا ہے کہ میں کعبے کے سامنے ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا. پھر جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو انسان کی چوٹی کعبے کے بالکل سامنے ہوتی ہے اور ہاتھوں کی انگلیاں بالکل سیدھی ہوتی ہیں. انگلیوں کے سامنے سے, انگلیوں کے فرنٹ والی جگہوں سے لہریں نکل رہی ہوتی ہیں. اور کعبہ جو ہے, کعبے کی جو چار دیواری ہے, وہ جو اتنا ایریا ہے کعبے کا, وہ اوپر آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل نیچے بنا ہوا یہ کعبہ. یعنی ادھر سے جتنا بھی نور ہے, جتنی بھی روحانیت ہے, وہ کعبے کی طرف آ رہی ہے. اور جو بندہ بھی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی انگلیاں اور اس کے دماغ کی چوٹی ادھر سے آنے والی لہروں کو ریسیو کرتی ہے, موصول کرتی ہے. اور پھر اس کا اگلا لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ سینڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ ادھر پیغامات بھیج بھی سکتے ہیں. خیر وہ تو اولیاء اللہ کی جو ہے وہ ایک خاص یا پیغمبروں کا خاصہ ہے کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں. تو قرب الہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ مطلب جب انسان اس کنڈیشن میں جاتا ہے تو اس کا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے. وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ جو نور آ رہا ہے کعبے میں, اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ انسان اس ڈائریکشن میں ہوتا ہے. تو وہاں سے پھر جو زیادہ میڈیٹیٹر ہیں, جو زیادہ میڈیٹیشن کرتے ہیں یا زیادہ عبادات کرتے ہیں یا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں, تو وہ اس میسیج کو, ان میسیجز کو ریسیو کر لیتے ہیں. تو یہ انگلیاں اور سر کی چوٹی یہ اسی لیے ہیں, ان میں سے یہ جو ہے نا وہ لہریں نکل رہی ہوتی ہیں اور کعبے کے ساتھ ہماری ڈائریکشن ہوتی ہے سامنے, تو یہ سینڈنگ اور ریسیونگ کا عمل جاری ہوتا ہے. داغ سجود اگر تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا ہوا, داغ سجود اگر تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا ہوا, کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمیں پر نشان رہیں. تو اب بات آتی ہے کہ ان سجدوں کا یا ایسے سجدے جو ہے کیا ہمیں نفسیاتی بیماریوں اور جسمانی بیماریوں سے بچاتے ہیں؟ بالکل بچاتے ہیں. اس بات کی سائنٹیفک ریزن بھی ہے اور سائیکلوجیکل ریزن بھی ہے اور اس کی اسپرچویلٹی بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب انسان سجدے کی کنڈیشن میں جاتا ہے تو بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بالکل اس حالت میں ہوتی ہے کہ جو ہمارے تمام باڈی پارٹس کو چاہیے.
یعنی دماغ کی طرف بلڈ کی سپلائی مکمل جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دماغ نے سارے اعضاء کو کنٹرول کرنا ہے اور بلڈ سرکولیشن پوری ہو رہی ہوتی ہے، تو اور اتنا ہی زیادہ ہمارا جو ہے وہ دماغ زیادہ کام کرے گا، زیادہ چلے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں ہم اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، یہ سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بالکل ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، ہم اپنی آخری گرنے والی حد تک چلے گئے ہیں اور ہم اس میں خود کو بہت جو ہے وہ کمزور محسوس کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھ رہے ہیں، اور اپنی جتنی بھی مسائل ہیں ان کا جو ہے وہ ہم حل اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اپنے آپ کو ہم زیرو تصور کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم اپنا سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ جو ہے وہ اپنا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی ہمارے اوپر کرم کرنا ہے، اس کی ہم رحمت کے منتظر ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے ہم کرم کے منتظر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو، کیونکہ جب تک ہم نیوٹرل نہیں ہوں گے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ نازل نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم نے خود ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تو پھر ہم پیچھے ہو جائیں گے۔ یہی بات شیطان نے کی تھی نا، تو ابلیس بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر وہ سجدہ کر لیتا تو اسے یہ بات سمجھ آ جانی تھی۔ تو اور سجدے کی حالت میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور اگر یہ جو پوائنٹ بتائے گئے اگر ان کے مطابق مزید تھوڑی سی کوشش کر لی جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور بہت شکریہ، ایک شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔